بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے 5 ننھے بچے تھے جن کا پیٹ پالنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ درزی نہایت نیک انسان تھا، ہمیشہ حلال کمائی پر یقین رکھتا تھا، مگر اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ روزانہ کی کمائی سے بمشکل ایک وقت کا کھانا پورا ہوتا۔ بچوں کے لیے نئے کپڑے یا اچھی چیزیں خریدنا اس کے لیے خواب جیسا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن غربت جیسے ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھی۔ اکثر رات کو وہ بھوکے پیٹ سو جاتے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اپنے بچوں کی خاطر کچھ زیادہ کمانے کے لیے درزی مشکل سفر پر جایا کرتا تھا۔ وہ دور دراز دیہاتوں سے سستا کپڑا خریدتا، گھر لا کر بڑی محنت سے سیتا اور بازار میں بیچ دیتا۔ یہ سفر تھکا دینے والا تھا، مگر باپ کی محبت ہر مشکل سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک دن کام ختم کر کے واپسی پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ جسم تھکن سے چور تھا اور اسے شدید پیاس لگی تھی۔ اچانک خطرناک آوازیں سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بھوکے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریب ہی پہاڑ کے دامن میں ایک گہرا غار نظر آیا۔ وہ پوری طاقت سے بھاگا اور وقت پر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار میں پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر اچانک اندر سے عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور دیکھا کہ وہاں 2 جن بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، مگر وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر سننے لگا۔ ایک جن بولا کہ ان کے بادشاہ کا عظیم خزانہ ہے جسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اسے دیکھنے کے لیے جنوں کے بادشاہ کا خاص لباس اور انگوٹھی پہننا ضروری ہے۔ وہ لباس اور انگوٹھی اب ایک انسانی بادشاہ کے محل میں ہے۔ پھر جن نے بتایا کہ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا سخت بیمار ہے اور اس کی دوا ایک جادوئی بوتل میں قید جن کے پاس ہے۔ وہ بوتل سمندر کے کنارے ایک سفید درخت کے پاس چھپی ہوئی ہے۔ درزی نے سب سن کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بوتل کو تلاش کرے گا اور اپنے بچوں کی تقدیر بدل دے گا۔ جنوں کے جانے کے بعد وہ بازار گیا اور اپنی جمع پونجی سے ایک بڑا جال خریدا۔ پھر سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لمبا سفر طے کر کے وہ ساحل پر پہنچا اور سفید درخت دیکھ کر جال سمندر میں ڈال دیا۔ کئی کوششوں کے بعد اس کے جال میں ایک پرانی بوتل آ گئی۔ اس نے بوتل کھولی تو سیاہ دھواں نکلا اور ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر گیا۔ جن زور سے ہنسا اور بولا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اس لیے میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گا، مگر اس کے بعد تمہیں مار دوں گا۔ درزی گھبرا گیا، مگر عقل سے کام لیا۔ اس نے آخری خواہش کے طور پر کہا کہ جن سمندر کی گہرائی سے وہ سنہری بوتل لے آئے جس میں شہزادے کی دوا ہے۔ جن فوراً بوتل لے آیا۔ درزی نے چالاکی سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا جن اتنی چھوٹی بوتل میں سما سکتا ہے۔ جن غرور میں آ گیا، دھوئے میں بدلا اور بوتل میں داخل ہو گیا۔ درزی نے فوراً ڈھکن بند کیا اور بوتل سمندر میں پھینک دی۔ اب اس کے پاس سنہری بوتل تھی۔ وہ بادشاہ کے شہر پہنچا اور دربار میں جا کر بتایا کہ وہ شہزادے کا علاج کر سکتا ہے۔ شرط رکھی گئی، اگر شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ درزی نے ہمت کی اور جادوئی پانی سے شہزادے کو شفا دے دی۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور کہا، جو چاہو مانگ لو۔ درزی نے محل کی دیوار پر لٹکا لباس اور بادشاہ کی انگوٹھی مانگ لی۔ بادشاہ نے حیرت کے باوجود وہ دونوں چیزیں اور سونے کے سکے دے دیے۔ درزی گھر واپس آیا اور بیوی بچوں کو خوشخبری سنائی۔ جادوئی لباس سے اس نے شاندار عبا تیار کی۔ انگوٹھی پہن کر خزانے کا تصور کیا تو وہ جنوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ جادوئی لباس کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ آخرکار وہ خزانے کے دروازے تک پہنچا، جہاں ایک بوڑھا حکیم جن نگہبان تھا۔ اس نے درزی کی نیت جانچ کر اسے خزانہ لینے کی اجازت دی اور نصیحت کی کہ دولت آزمائش ہوتی ہے۔ درزی خزانے کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں سونے اور جواہرات کے انبار تھے، مگر اس نے لالچ نہ کیا اور صرف اتنا خزانہ لیا جتنا آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ حکیم جن خوش ہوا، دعا دی اور اسے واپس گھر پہنچا دیا۔ اگلے دن درزی نے محل بنوایا، مگر سب سے پہلے غریبوں کے لیے دسترخوان لگایا اور اعلان کیا کہ شہر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ وہ روز سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتا اور مدد کرتا۔ اس کی سخاوت کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اسے ملک کا معزز شہری قرار دے دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ محنت، عقل اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔